فواز بھائی صاحب کوئی شک نہیں کہ جب جنرل فیاض امیر صاحب پاور میں تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور معاونت کرتے تھے. عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہمیں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی آئی ایس آئی کی ضرورت پڑتی تھی, ان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. لیکن اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا پروفیشنل سا تعلق تھا, تو سیاست میں مداخلت تو تھی نا, اور آپ لوگ ان کی سپورٹ حاصل تو کرتے تھے, تو یہ پروفیشنلزم تو نہ ہوا؟ وہ تو پھر دیکھیں نا, ایک رول ہے نا, 72 سال سے ایک رول چلا آ رہا ہے. آپ فار ایگزامپل ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں آئی ایس آئی سے فون نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بجٹ کا وہ, آپ کے پاس دو آپشنز ہیں نا, یا تو آپ حکومت نہ بنائیں یا پھر آپ سیاست نہ کریں. آپ نے سیاست میں ایگزسٹنگ مینیو, آپ ہوٹل میں جائیں گے, ریسٹورنٹ میں جائیں گے, ایگزسٹنگ مینیو سے ہی چیزیں لینی ہے نا آپ نے. پاکستان کی پالیٹکس لائک مینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ تو دیکھیے نا, ایکیڈیمک باتیں باہر بیٹھ کے صحیح ہیں, لیکن اس میں پلیئرز ہیں, ڈفرینٹ پلیئرز ہیں, ان پلیئرز کا رول ہوتا ہے. وہ پلیئرز کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ بیلنسڈ ہے نا, مثلا نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں یا فور دیٹ میٹر بے نظیر بھٹو تھی, یہ لوگ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے تگڑے لوگ تھے, تو ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو تھا وہ ثانوی تھا. اب شہباز شریف ہوں یا انوار ہوں یا جمالی صاحب ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ مین فیصلے کرتی ہے. تو ہمارے دور کے اندر جو رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اور آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہی فون کر لے تو وہ اس کو کہہ دے گا بھئی آپ فون کر دیں ان کو. تو یہ جو ایم کے ایم ہے یا بی اے پی ہے یا جو یہ پی ایم ایل کیو ہے, ظاہر ہے کہ اس طرح کی پارٹیز, اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے, احسان ڈالنے کے لیے بھی کرتے ہیں. آپ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا ہے, آپ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کو وزیر اعظم بولا ہے عمران خان صاحب کے دور میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال آپ نے غلط سنا. اوکے ٹھیک ہے. اگلا جو ٹائم ہے پروبیبلی 5 سال یا میکسیمم آپ سمجھیے 10 سال, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا رول بڑھتا جائے گا. اچھا ایک دوسری چیز بتائیں, آپ نے کہا یہ مینیو جو ہو ہم نے اسی میں سے چوز کرنا ہے, یہ مینیو کب تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, جنرل پاشا صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, حمید گل صاحب بھی اسی مینیو کے, اور جنرل فیض صاحب بھی اسی مینیو کے. یہ راستہ کبھی رکے گا؟ یہ کبھی رک سکتا ہے سر؟ کیونکہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مینیو ہے, تو تبھی تو 6 ججز نے خط لکھا ہے نا, مینیو میں سے ہی چیزیں پک کی جا رہی ہیں. 6 ججز ہو گئے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے, ہاں یہ سب جو لکھ رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ یہ تو جو چل رہا ہے نا, یہ چیزیں تو چل رہی ہیں 52-53 سے. 52-53 میں پاکستان اوبیسلی کریشن کے بعد ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, سیکیورٹی سٹیٹ کے طور کے اوپر پاکستان نے کام کیا ہے. فوج کا یہاں پہ مین رول رہا ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی اکانومی ہماری بلڈ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی بنیادوں کے اوپر بلڈ ہوئی ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے رہے ہیں ہمارے جو ان ملکوں سے جو ہماری معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو فار ایگزامپل اگر ہمارا عرب بلاک ہے تو عرب بلاک ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہوتا, وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پیسے دے رہا ہوتا. اور اسی طرح سے جو ویسٹرن بلاک ہے جب اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے. اب یو ایس ایس آر کے میلٹ ڈاؤن کے بعد اس علاقے کی حقیقتیں بدل گئی ہیں. اب پاکستان کو ایک نارمل ملک بننا پڑے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم جو برادری پہ ووٹ دیتے تھے, فیملی کے اوپر ووٹ دیتے تھے, اب ہم انڈیویجولز کے اوپر ووٹ دینا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ ایک 2 تبدیلیاں بڑی میجر آئی ہیں پاکستان کے سماج میں, اور اس سے لگتا مجھے یوں ہی ہے کہ اگلا جو ٹائم ہے پروبیبلی 5 سال یا میکسیمم آپ سمجھیے 10 سال, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا رول بڑھتا جائے گا.